ایک غلط فہمی اور تہمت کا مختصر جواب۔ آپ علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس غلط فہمی کا ازالہ اور تفصیلی جواب میں نے 30 اگست 2019 میں خط کے ذریعے دیا تھا، جس پر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور جس کا ابھی تک مجھے انصاف پر مبنی کوئی علمی جواب نہیں ملا۔ امید ہے کہ عنقریب ضرور ملے گا۔ الحمدللہ اس خط میں نے دلائل اور سلفی اصول کی روشنی میں تفصیل سے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس تہمت کے شوشے کو سب سے پہلے کس نے چھوڑا تھا، کیوں، کب، کیسے، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اور یہ بھی ان سے سوال کیے تھے کہ علماء کرام سے رجوع نہ کرنے سے کیا مراد ہے، کب اور کس مسئلے میں نے رجوع نہیں کیا، آخر وہ کون سا وقت یا تاریخ ہے جس سے پہلے تو میں علماء سے رجوع کیا کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے ترک کر دیا، اس حق و باطل کے بیچ میں آخر حد فاصل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ابھی بھی ان کے جواب کا میں منتظر ہوں۔ اب ان کی طرف سے جواب ملے یا نہ ملے، ان کی اس عجیب تہمت پر غور ضرور کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے اس مطالبے کا اس وقت کیا معنی ہے، اور یہ خود کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ کہتے ہیں آپ علماء سے رجوع نہیں کرتے، تہمت سننے ذرا۔ کہتے ہیں آپ علماء سے رجوع نہیں کرتے، آپ کو فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ شیخ محمد بن ہادی کے فتنے میں قسم کھانا کافی نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ کبار علماء شیخ ربیع، شیخ عبید حفظہم اللہ کے پاس جا کر وضاحت طلب کریں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کرتے آپ سے تحذیر ہوتی رہے گی، یعنی آپ کی صرفیت پر بہت بڑا سوال نشان رہے گا۔ اس مختصر جواب سے پہلے ایک بنیادی بات سن لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء سے رجوع کرنے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے میں شرف اور فخر ہے، اور اس سے انکار کرنے والوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ مختصر جواب صرف 2 باتوں میں۔ پہلی بات، ذرا غور کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ عبید حفظہ اللہ کے پاس جا کر یہ کہوں کہ شیخ صاحب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس فتنے میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن بعض طلاب علم نے اس قسم کے بعد میرے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ میں آپ کی طرف مدینہ کا سفر کروں اور آپ سے ملاقات کروں کہ آپ اس مسئلے میں میری رہنمائی کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ کیا شیخ صاحب حفظہ اللہ، شیخ عبید حفظہ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو اس وضاحت اور قسم کے بعد اس مسئلے میں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علاج کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اس وضاحت اور قسم کے بعد یہ آپ پر لازم کیا ہے کہ یہ کسی طبیب کے پاس جا کر اپنے دماغ کا علاج کروا لیں۔ دوسری بات، میرے چند سوالات ہیں۔ علماء سے رجوع کیوں کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور رجوع کرنے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات، علماء سے رجوع کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ علماء سے رہنمائی حاصل کر کے ان کی توجیہات و نصیحتوں پر عمل کیا جائے، اس لیے ہوتا ہے نا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے علماء سے رجوع کرنے کا؟ اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے آپ کو غلطی، ذلت اور رسوائی سے بچایا جا سکے، اس لیے ہوتا ہے نا۔ علماء کی طرف رجوع کرنے کا حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ جواب، علماء کی نصیحتوں کا احترام کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے سے یہ حق ادا ہوتا ہے۔ اب ذرا اس حقیقت کو بھی جان لیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ شیخ محمد بن ہادی کا فتنہ یا صاعقہ کا فتنہ، یہ مسئلہ تھا نا۔ کبار علماء کی شیخ محمد بن ہادی کے متعلق کیا نصیحت ہے کہ وہ غلطی پر ہے، ان کا ساتھ نہ دیا جائے۔ میرا کیا موقف ہے؟ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ نہیں ہوں، اور اس پر میں نے قسم بھی کھائی ہوئی ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی خوبصورت نصیحتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سلفیوں کو آپس میں کیسے ہونا چاہیے، نصیحت کیسی کرنی چاہیے، کبار علماء کی نصیحتوں پر کون عمل کر رہا ہے اور کون انکار کر رہا ہے، ان کی طرف رجوع کرنے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا حق کون ادا کر رہا ہے، اور صرف دعوے کرتے ہوئے سلفیوں کے بیچ میں سلفیت کے نام پر شر اور فساد کون پھیلا رہا ہے۔ اب اگر اس مسئلے میں کسی کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہے یا کرنا چاہیے تو کس کو کرنا چاہیے؟ وہ جو قسم کھا کر وضاحت کر چکا ہے، یا وہ جو اس قسم کا انکار کر کے اس فتنے کی آگ کو مزید بھڑکا رہے اور پھیلا رہے ہیں؟ ابھی حقیقت کسی سے چھپی ہوئی نہیں رہی،
اور نہ ہی اب کسی عقل مند کو اس کے لیے مزید کسی وضاحت یا ثبوت کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جب بات اتنی واضح ہے اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کی نصیحتیں اتنی پیاری و خوبصورت ہیں، تو پھر یہ مانتے کیوں نہیں؟ یہ کیوں فتنوں سے باز نہیں آتے؟ اس کا جواب یاد رکھیں کہ حق کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے میں، مخالفت کرنے میں ہرگز نہیں۔ اور جو مخالفت کرتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ شر اور فتنوں میں مبتلا رہیں گے اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ النور آیت نمبر 63۔ اور قسم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ معروف حدیث ہے وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ من حلف له باللہ فلیرضى، جس کے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے اسے راضی ہونا چاہیے۔ فلیرضى فعل امر ہے۔ ومن لم يرضى، جو راضی نہیں ہوتا، فلم يرضى باللہ، جو قسم پر راضی نہیں ہوتا، فلیس من اللہ، اللہ تعالیٰ میں سے نہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث سلف کس کتاب میں اور کب پڑھتے ہیں؟ کتاب التوحید میں، اور کتاب التوحید سلفوں کے لیے بنیادی کتابوں میں سے ہے جسے ابتدائی یا پرائمری تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سخت وعید ان کے لیے ہے جو صرف قسم پر راضی نہیں ہوتے۔ ذرا سوچے کہ ان کے لیے کیا وعید ہوگی یا کیا سزا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی قسموں کا مذاق اڑاتے ہوئے تضاد کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من الخذلان۔ عجب بات ہے کہ اس بنیادی بات اور قسم کا انکار کرتے ہوئے اور نصوص اور کبار علماء اور خصوصی طور پر شیخ ربیع حفظہ اللہ کی ان پیار نصیحتوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی اسی پرانی روش پر ابھی تک قائم ہیں اور کہتے کہ میں علماء سے رجوع نہیں کرتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ اس تہمت کا مختصر جواب ہے۔ اس وقت میں یہ وضاحت نہیں کروں گا کہ علماء کی طرف رجوع کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اور کیا شیخ عبید حفظہ اللہ کی 2 مرتبہ گواہیاں کہ وہ الحمدللہ مجھے لمبے عرصے سے اچھی طرح جانتے ہیں اور اس لمبے عرصے میں میں ان سے علم حاصل کرتا رہا ہوں اور مختلف اہل بدعت کا رد بھی کرتا رہا ہوں، کیا یہ سب ان کی طرف رجوع کے بغیر ممکن ہے؟ کیا یہ سب ان کی اس لمبے عرصے میں کن مسائل میں اور کتنی مرتبہ میں نے ٹیلی فون کے ذریعے ان سے رہنمائی حاصل کی ہے، اور انہوں نے مجھے کتنی مرتبہ ٹیلی فون کیا ہے؟ یہ سب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میرا طریقہ ہے، اور نہ ہی میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اور اس وقت اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو تحدیث بالنعمہ سمجھتے ہوئے اس کا ذکر بھی نہ کرتا۔ عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک نعوذ باللہ قصبوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ویب سائٹ پر جا کر دیکھ لیں، الحمدللہ دروس و تدریس کا سلسلہ، کتابوں کی شرح اور ان کی ترتیب وغیرہ، کیا یہ سب علماء کی طرف رجوع کرنے کے بغیر ہے؟ کیا اسے رجوع نہیں کہا جاتا؟ اور اس بات کی بھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تہمت لگانے والے خود کہاں ہیں، یہ علماء سے کیسے رجوع کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی مدینے میں رہنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ دور رہ کر بھی علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ اور ان پر یہ تہمت کیوں ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔